بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہے اور یہ اسپیشلی مردوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ یہ آپ نے ایک تو بہت غور سے سننی ہے اور لاسٹ تک دیکھنی ہے، اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ آج کی جو ویڈیو ہماری مردانہ بیماری کے متعلق ہے، یعنی کہ کون سی بیماری، یعنی نامردگی، ضعف با یا کمزوری با، یہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن آپ نے لاسٹ تک دیکھنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میری ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی آدھی بیماری ان ہدایات پر عمل کرنے سے ہی رفع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ نامردگی یا کمزوری با، ضعف با ہوتا کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ اس مرض میں قوت مجامت بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے، یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، یا بالکل ہی زائل ہو جاتی ہے۔ جماع کی طرف جو رغبت ہے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے، یا اگر ہوتی بھی ہے تو تھوڑا سا انتشار ہو کر طبیعت رہ جاتی ہے، اور مریض کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور وہ پست ہمت ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، تفکرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب امراض کیا ہیں، اس کے متعلق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عضو تناسل یا خصیوں میں کوئی پیدائشی نقص ہو تو یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کثرت مباشرت اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، مشت زنی، کثرت جریان منی، اطلام، اور بعض ایسے امراض ہیں مثلا آتش ہو گیا، سوزاک ہو گیا، قلت منی بھی اس کا ایک سبب ہے۔ تفکرات یعنی ذہنی ٹینشنیں، زیادہ دماغی محنت، سوچ و بچار کرنا، غم، وہم، موٹاپا، جسمانی کمزوری، یا کوئی نشہ مطلب چرس، بھنگ یا شراب پینا یا افیون کا استعمال کرنا بھی اس کا سبب ہے۔ تو لاسٹ پہ میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا، فی الحال میں آپ کو تھوڑی سی ضروری ہدایات بتاتا ہوں۔ یہ آپ اگر ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ مرض ہے انشاءاللہ آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویسے بھی ہمارے اسلام میں حکم ہے کہ آپ ارلی مارننگ جاگے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ ہم 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے جاگتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نظام زندگی شروع ہوتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ارلی مارننگ جاگیں، صبح جاگیں، اللہ کو یاد کریں اور اپنا کاروبار کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم اٹھیں جب بھی تو آپ نے 1 گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے گرمیوں میں، ٹھیک ہے، اور اگر سردیوں میں تو آپ شک تازہ پانی یوز کر سکتے ہیں، اور کھلی فضا میں جائیں۔ اب چونکہ ہر گھر میں لیٹرین وغیرہ بن چکی ہیں، تو پرانے سسٹم جو تھا، پرانا زمانہ تھا، تو ہمارے آباء و اجداد جاتے تھے کھلی جگہ پہ پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو کھلی جگہ پہ پخانہ کرنا جانا تو اب الگ بنتا ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا تھا کہ جب آپ وہ واک کر کے جاتے تھے تو نیچرلی ان کی ایک صبح کی سیر بھی ہو جاتی تھی، صبح کی واک بھی ہو جاتی تھی۔ چونکہ ابھی سسٹم چینج ہو گیا، ہر گھر میں خانہ موجود ہے، لیٹرین وغیرہ موجود ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جا کے تھوڑی سی واک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھل کے، آپ جب واک کریں گے تو آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا، اس سے آپ کو پخانہ کھل کے آ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب صبح آپ کی آنکھ کھل جائے فوراً تو آپ نے بستر پر لیٹے نہیں رہنا ہے، اس سے بڑے ہی مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، عصبی یعنی نروس سسٹم ہے جو وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں اعضاء تناسل میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، اور اکثر اوقات بعض مریض اس طرح پڑے رہنے سے جلک کا، مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تازہ اور کھلی ہوا، اگر آپ کے پاس ندی دریا موجود ہے وہاں جا کے، اگر نہیں ہے تو گارڈن باغ وغیرہ میں جا کے آپ نے ورزش کرنی ہے، سیر کرنی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ آکسیجن کی باکثرت ملنے سے خون کے سرخ ذرات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور صحت عامہ درست رہتی ہے۔ اس کے لیے اعضاء تناسل کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈے اور تازہ پانی سے روزانہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ یہ آپ کے جو اعصاب ہیں اس کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، اور آپ کے جو یہ مرض ہے اور اسپیشلی جریانی منی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، بہت اس پہ اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو یہ عشقیہ ناول، سینما بینی،
لٹریچر، فاسٹ لٹریچر، اس سے آپ نے بالکل ہی پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، عالموں کی صحبت میں رہنا ہے، داناؤں کی صحبت میں رہنا ہے، ان سے آپ نے دوستی رکھنی ہے، نہ کہ ان دوستوں سے دوستی رکھیں جو فنٹر ٹائپ ہوں، لچر ٹائپ ہوں، ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اسپیشلی اس قسم کا جو مریض ہے اس کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے جو دانا لوگ ہوں، سمجھدار لوگ ہوں، عالم لوگ ہوں، تو اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو غذا استعمال کرنی ہے مکوی غذا اور سادہ غذا استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ دودھ، گھی، لسی، سیب، انگور، میٹھا سیب، سبز ترکاری وغیرہ یہ آپ نے بہت استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت سبب ہے قبض، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر کوئی قبض کا مریض ہے تو آپ نے اس کی قبض دور کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر قبض نہیں دور کر سکیں گے یا اپنی اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ آپ پہ بہت زیادہ برے اثرات ڈالے گا۔ تو اگر آپ مسلسل قبض کشا گولیاں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے نکس بھومیکا، یہ آپ نے سونے سے پہلے لے لینی ہے۔ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے اور آپ کی قبض دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت دودھ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، اور کھانا آپ نے ٹائم پہ کھانا ہے، اور سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے سونے سے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے، کیونکہ اگر آپ فوراً کھانا کھا کے سو جائیں گے یا دودھ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے معدے پر بہت ہی برا اثرات ڈالے گا، اور یہ آپ کے اعصابی سسٹم پہ بھی برا اثرات ڈالے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب کی وجہ سے آپ کی سیکشول صحت پہ اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو بھی اس مرض کا شکار بندہ ہو اس کو پہلو کے بال سوئے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے، اس پہ آپ عمل کرنا ہے، اور اس کو پہلو کے بال سونے سے کمر کے بال بالکل نہ سوئے بلکہ پہلو کے بال سوئے، یہ آپ کی صحت پہ بہت اچھا اثر ڈالے گا۔ اس کے علاوہ چائے، کافی، کوک اور دیگر جو محرک مشروبات ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی میں کچھ آپ کو تھوڑی سی میڈیسن بتا رہا ہوں جو نامردگی میں کام آئیں گی۔ تو سب سے پہلے جو بہت ہی مشہور اور زبردست ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اس مرض کی ایک ایسی زبردست میڈیسن ہے جس کی علامات کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا آلات تناسل بالکل ڈھیلا ڈالا ہو اور خواہش شہوانی جو ہے بالکل معدوم ہو چکی ہو، جبکہ بار بار آپ کو سزاق کا مرض بھی لاحق ہو چکا ہو، تو یہ دوائی جو میں آپ کو جس کا نام بتانے لگا ہوں یہ انشاءاللہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اس دوائی کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ ایک اور بہت ہی زبردست دوائی نامردگی کی ایک بہت ہی خاص میڈیسن ہے جس کا نام ہے اوینس ٹیوا۔ یہ آپ کے اعصاب جب بالکل ہی کمزور ہو چکے ہیں تو یہ دوائی بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہے۔ نامردگی کی ایک اور بہت ہی خاص ہی دوائی ہے، خواہ یہ نامردگی کثرت مجامت سے ہو، کثرت جریانی منی سے ہو، یا سزاق یا آتش کی وجہ سے ہو، تو ہم نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے ڈامیانہ۔ اس کا انشاءاللہ اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم میڈیسن ہے، وہ ہے سٹیفیسیگیریا۔ جب مریض کثرت مجامت یا مشتنی کا شکار رہ چکا ہو تو یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ نامردگی کا ایک اور بہت ہی اہم دوائی ہومیوپیتھک میں، اس کا رزلٹ بہت ہی اکسیر مانا گیا ہے۔ قوت باغ اور کمزوری کے بعد جب کہ مجامت کی وجہ سے ہو گیا ہو اور اعصاب بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہوں تو یہ دوائی نہایت ہی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ دوائی کا نام آپ یاد کر رہے ہیں، سپالمیٹو۔ بوڑھے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دوائی ہے اور اس میں بہت ہی رزلٹ ہے۔ جب ان کی قوت مردانگی بالکل ہی زائل ہو چکی ہے تو ہم نے جو دوائی میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے لیکوپوڈیم۔ اس کا انشاءاللہ ایسا رزلٹ ہے کہ بوڑھے جوان ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ خواہش مجامت بہت زیادہ ہو اور خیالات بہت زوروں پہ ہو لیکن عملی طور پہ نامردگی ہو اور قوت بہت کمزور ہو گئی ہو تو ہم نے جو دوائی استعمال کرانی ہے وہ ہے سیلینیم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہومیوپیتھک میں موجود ہیں جو اس مرض میں اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ تو آپ جب بھی میڈیسن لیں تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں، سیلف میڈیکیشن سے ہمیشہ پرہیز کریں، اور اگر آپ ہم سے علاج کرانا چاہتے ہیں، ہم سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس اپ نمبر، یا کسی بھی پریشانی کی صورت میں کوئی مسئلہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اور نزدیک آپ کے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پیج ہے فیس بک پہ، آپ اس کو بھی لائک کریں، ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔
इंशाल्लाह आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।